السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سورہ تکویر کی تفسیر پیش کرنے کے بعد میں آج انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے سورہ انفطار کی تفسیر پیش کریں۔ اس نشست میں آج میرا ساتھ دینے کے لیے میرے دوست جناب فیصل قاضی صاحب، ایڈوکیٹ فیصل قاضی صاحب موجود ہیں۔ فیصل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فیصل بھائی، میں جب سورہ انفطار پر میں غور کر رہا تھا مجھے ایسا لگا، اور اسی ضمن میں جو ہے ایک حدیث بھی میرے نظر سے گزری جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ تو اگر سورہ تکویر تو ہماری پچھلی نشست میں ہوئی، آج انشاءاللہ تعالی سورہ انفطار کو ہم پڑھیں گے اور آگے سورہ انشقاق بھی آئے گی۔ تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو قیامت کی ہولناکیوں کا منظر جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ لا کر پیش کر دیتی ہے، اور انسانی ذہن کو سمجھنے میں بالکل بھی دقت یا دشواری نہیں آتی کہ قیامت کے روز کیا ہونے والا ہے اور قیامت کتنی ہولناکیوں کے ساتھ آنے والی۔ تو آپ تلاوت کریں اور ترجمانی کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھٹ پڑیں گے اور جب قبریں اگلوائی جائے گی، تب ہر جان کو پتہ چلے گا اس نے آگے کو کیا بھیجا ہے اور پیچھے کو کیا چھوڑا ہے۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تیرا خاکہ بنایا، پھر تجھے نوک پلک سے درست کیا اور تجھے بالکل موزوں کیا، جس شکل پر چاہا تجھے مشکل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگراں مامور ہیں۔ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیکوکار عیش میں ہوں گے اور نابکار دوزخ میں، وہ جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور پھر اس سے وہ اوجھل نہیں ہونے والے ہیں۔ اور تم کیا سمجھے جزا کے دن کو؟ بولو، کیا سمجھے جزا کے دن کو؟ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی، معاملہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ فیصل بھائی، واقعی میں جیسے کہ وہ حدیث کے الفاظ ہے، جب ہم قرآن مجید کی ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ قیامت کی جو ہے ہولناکیاں جو ہے ہمارے منظر ہم لوگوں کے سامنے بالکل آ جاتا ہے، اور اتنی زبردست منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اپنے کلام سے کہ جس کو ذرا سا بھی جو میرے خیال سے جو ہوش مند ہے اور شعور ہے اس کو اس کا جو ہے نوٹس احساس ہوگا، وہ
نوٹس لے گا اس بات یہاں فیصل بھائی جو اذا السماء انفطرت کے آسمان پھٹ جائے گا، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں کہا ہے کہ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. تو یہ پھٹنے سے یا پھاڑ دیے جانے سے مفسرین نے کیا مراد لی؟ معین بھائی اس میں ہم اضافہ کریں، قرآن میں سورہ تکویر میں جی آسمان کی جو کیفیت ہوگی جی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جی یہ الفاظ بھی وہاں پر آئے ہیں. جی جی تو اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، یہاں پر فطرت اور شقت لگ بھگ ایک ہی معنی میں ہے، پھٹنے کے معنی میں. جی جبکہ اذا السماء کشطت سے جو بات مراد لی گئی ہے وہ یہ کہ کسی جانور کی کھال کو اگر کھینچ لیا جاتا ہے جی جی تو جس طرح سے اندر سے اس کا سرخ گوشت دکھائی دینے لگتا ہے، لگ بھگ اسی معنی میں جو ہے کشیدت کو لایا گیا ہے. اور رب تعالیٰ نے یہ جو اصطلاح یہاں پر استعمال کی ہے کہ آسمان جو ہے وہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کی کھال کھینچ لی جائے گی. جی جی تو یہ تین مقامات ہیں جو ہمیں سورہ انشقاق، سورہ انفطار اور سورہ تکویر میں ملتے ہیں. ناظرین، آسمان کے پھٹ پڑنے کی کیفیت کا جو بیان ہے، اس کے بارے میں جس قدر تفاسیر کے ذریعے سے ہم نے معلومات اخذ کرنے کی کوشش کی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ آسمان کو اس کیفیت سے دوچار کرے گا، اس بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن آسمان کے پھٹ پڑنے کی کیا کیفیت ہوگی، یہ آج بھی انسانی عقل سے ماورا کوئی شے معلوم پڑتی ہے. سائنسی تحقیق کے نتیجے میں بھی اب تک کی یہ بات ہماری سمجھ میں کم ہی آتی ہے کہ آسمان کیسے پھٹ جائے گا. لیکن اہل ایمان کا کتاب اللہ کے اوپر بالکل یقین و یقین ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دے گا یا آسمان پھٹ جائے گا، ظاہر سی بات ہے اس مالک حقیقی کی مرضی کے عین مطابق یہ عمل ہوگا. لہٰذا پھٹنے کا عمل آسمان پر ہوگا، لیکن پھاڑنے کا عمل بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فیصل بھائی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بغیر کسی ستونوں کے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، تو جس مالک نے اور جس خالق نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، اس میں یہ بھی قدرت ہے، وہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اسی آسمان کو جو ہے وہ پھاڑ. بالکل، کیونکہ جس طرح کی نیلی چھت ہم لوگوں کے روزمرہ کے مشاہدے میں آتی ہے، ناظرین یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو روز ہم کو پیش آتا ہے، لیکن غور و تدبر کی نگاہ اس جانب کم ہی جاتی ہے. گھروں کی چھتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بھی بغیر ستونوں کے وہ قائم نہیں رہتی، اور ستونوں پر ٹکی ہوئی چھت بھی معین بھائی چند ایک سالوں کے اندر میں گر جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا وسیع و عریض آسمان بغیر ستونوں کے کئی ایک صدیوں سے ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھا ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس نظام کو درہم برہم کرنا، آسمان کو پھاڑ دینا، اپنے قدرت قاہرہ سے یہ عمل بہرحال پیش کر کے رہے گا. پھر فضل بھائی جو آگے کی جو آیت ہے اس کو ہم وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے یا بکھر جائیں گے، اس کو ہم سورہ تکویر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہو بہو تھوڑا سا ایک لفظ تبدیلی کے ساتھ میں وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، وہاں پہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ستارے جھڑ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. مطلب جو فلکی تبدیلیاں آئے گی، جو تغیر آئے گا، اس میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ ستارے جو ہے وہ بے نور ہو جائیں گے. اس میں سے پچھلی نشست میں ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سورج کے بارے میں اسی میں کہا گیا کہ اذا الشمس کورت، کہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی. اور تب ہم نے یہ کہا تھا کہ جب سورج جس سے بہت سارے ستارے خود جو ہے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ پورا نظام ختم ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ ستارے بھی جو ہے وہ نظام فلکیات جو ہے معین بھائی، جب آسمان پھٹ جائے گا، سورج، ستارے، یہ سب نظام فلکی کا ہی ایک حصہ ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ آسمان کی ہی بساط کو لپیٹ لیں گے، اسی کو پھاڑ دیں گے، جب وہ پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نظام فلکیات سے جڑے ہوئے ستارے اور سیارے
یہ بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گے جی بلکہ ستاروں کے جھڑنے کی جو بات کہی گئی ہے معین بھائی، ہم نے پچھلے دنوں یہ خبر پڑھی تھی اسٹیریوائڈز والی جی جی کہ بڑے وزنی قسم کے پتھر جی جو زمین کے قریب سے گزر رہے ہیں، جی اور کہیں کہیں تو اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ کہ کہیں وہ یہ آ کے کہیں زمین سے ٹکرانا چاہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر سمجھ لیجئے نظام فلکیات سے متعلق ان ستاروں کو اگر ہم آسمان میں اپنی جگہ پر جمع ہوا دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ایک نظام کشش ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، اور یہ نظام کشش جس دن یوں کہہ لیجئے کہ کمزور پڑ جائے گا، ستاروں کے جھڑنے کا عمل، ستاروں کے بکھرنے کا عمل، ستاروں کے ہماری اس زمین کے اوپر آ جانے کا عمل، واللہ عالم بالصواب، جاری ہو جائے۔ جی کیونکہ یہ بات تو ہے معین بھائی کہ جتنے ذی نفس اس وقت زندہ ہیں جی اور پہلے نفقے کے وقت میں زندہ ہوں گے، جی وہ سب کے سب پہلے نفقے کے بعد میں انتقال کر جائیں گے، موت پالیں گے۔ اب موت ان کی کیسے ہوگی؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ پے در پے اس زمین کے اوپر دھماکے فرمائے؟ کیونکہ جیسے سورہ زلزال میں آیا ہے کہ زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، بار بار ہلا دی جائے گی، یا اس بات کا امکان کہ کہیں بیک وقت کئی قسم کی تباہیاں زمین پر آ جائے کہ ستارے جھڑ کر کے زمین پر آ رہے ہیں، زمین زلزلے کا شکار ہو جائے، سمندر اپنے ساحلوں کو چھوڑ کر کے پورے عالم کو غرقاب کرنے کے لیے نکل پڑے، سبھی امکانات تو جو جس سمندر کی آپ نے بات کی اسی کی بات جو ہے تیسری آیت میں آ رہی ہے۔ اور فضل بھائی ہمارے ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں، قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں آپ کہیں بھی کانٹراڈکشن نہیں پائیں گے۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس آیت کو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کہ جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اس کے برعکس جو ہے سورہ تکویر میں ہم نے جو یہ کہا تھا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور ہم نے سنا کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی ان میں آگ لگا دی جائیں گی۔ تو پھر لوگوں کو یہ تھوڑی سی جو ہے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ عمل ہے معین بھائی، برعکس تو نہیں ہے۔ اصلاً ہوتا کیسے آپ دیکھیں، فجیرت کے سلسلے میں مولانا مودودی نے اپنی تفہیم کے اندر میں جو تشریح لکھی ہے وہ یہ کہ زیر زمین مختلف انفجار ہیں، لاوے کے پھٹنے کے عمل ہیں جو ہوتے رہتے ہیں۔ سمندر کتنا ہی گہرا کیوں نہ صحیح، اس کی تہ میں بہرحال زمین موجود ہے، اور وہ زمین کے اندر میں کوئی لاوا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھٹ جائے، اور اس زبردست توانائی جو ہے اس لاوے کے پھٹنے کے عمل سے پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں پانی اپنے جو دو اجزاء ترکیبی ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان دو اجزاء ترکیبی میں منقسم ہو کر کے رہ جائے، ایک بذات خود جلنے والی اور دوسری جلنے کے عمل میں مدد کرنے والی۔ لہٰذا سمندر کے بھڑکائے جانے کا عمل اس غیر معمولی توانائی کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ساحل کو توڑ کر موجوں کا جو ہے زمین کے مختلف علاقوں میں بہہ جانے کا عمل، یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ قسم کی چیزیں ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ اگر یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے سورہ الانفطار میں کہ جب سمندر پھٹ پڑیں گے، اور اسی طرح سے وہاں ہم جب سورہ تکویر پر چلتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جبکہ سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ تو یہ بھڑکانے کا عمل تو بہرحال اس طرح سے پیش آئے گا۔ آپ دیکھیے سمندر کے بھڑکانے سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ سمندر جو ہے بالکل ہی آگ کا ایک سمندر بن جائے گا، یہ اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جس قدر باتیں سمجھ میں آتی ہیں ناظرین، آج کی تاریخ میں جتنی تحقیقات ہوئی ہیں ان کے پیش نظر ہم سمجھتے چلیں، لیکن یہ قرآن کریم ہے، آپ دیکھیے طبیعیات کے قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا اظہار فرماتا ہے، اور وقت لگے گا ان باتوں کو سمجھنے میں، لیکن یہ باتیں بہرحال پیش آ کر کے رہنی ہیں۔ اور آج تک جتنی سائنسی تحقیقات ہوئی ہے قرآن کریم کی ان آیات کی تصدیق پر ہی لے جاتی ہیں۔ سمندر کے پھٹنے کا عمل، سمندر کے یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اندر میں بھڑک جانے کا عمل، یہ قرین قیاس ہے، یہ طبیعیات کے قانون کے حساب سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کیمیا کا جو عمل ہے اس کے نتیجے میں یہ بات قرین قیاس معلوم پڑ۔ بالکل۔ اور فیصل بھائی ہم ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے
तबाई उसूल तो बना दिए हैं, लेकिन अल्लाह ताला खुद उन तबाई उसूलों का जो है वो पाबंद नहीं है। बनाने वाला क्यों कर पाबंद, क्यों कर पाबंद, मतलब जो फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो कुछ भी हो वो उसने बना दिए, जिसके तहत ये कारखाना चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला खुद जो है उसका पाबंद नहीं है। और दूसरी बात जो मुझे इस तीसरी आयत से एक बात ये भी समझ में आती है, जो नाजरीन को हम बताते चलें कि कुरान मजीद के बारे में ये भी आता है कि कुरान मजीद का बाज़ हिस्सा उसके बाज़ हिस्से की तफसीर करता है। तो जब हम कुरान मजीद के इन आयतों पर दूसरी आयतों के साथ जब गौर करते हैं तो हमको ज्यादा जो है तशफ़ी बख्श जो है उसका फहम हासिल होता है। बिल्कुल, बल्कि हमारे नाज़रीन के जहन में भी ये बात रहे कि कुरान की तफसीर कुरान के जरिए से, ये बहरहाल एक तफसीर का बुनियादी उसूल है जी, और इस पर बहरहाल हमारी नज़र होनी चाहिए। और ख़ासकर ये जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, ये इनके अंदर में आसमान पर होने वाली तब्दीलियाँ, ज़मीन पर होने वाली तब्दीलियाँ, इनका तस्करा है, और इनके लिए जो मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ इस्तिलाहें अल्लाह ताला ने लाई हैं, उन पर हमें गौर व तदब्बुर करने की ज़रूरत है, उनको मिलाकर के देखने की ज़रूरत है। चौथी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें उगलवाई जाएगी। कब्रें उगलवाई जाने का तो बहरहाल हमने हदीस के जरिए से भी और सूरह ज़िलज़ाल में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़मीन अपने अंदर के जो कुछ भी है वो अपने बोझ को निकाल फेंकेगी। और मुर्दों के ताल्लुक से, कब्रिस्तानों के ताल्लुक से तो ये हमारा आम सा मुशाहिदा है कि एक कब्रिस्तान में बारी बारी एक ही कब्र के अंदर में कई एक अफराद की तदफीन होती रहती है। तो हमें कहीं ये भी पढ़ने में आता है कि एक कब्र से रोज़े क़यामत कई एक इंसान जो है वो निकलेंगे। तो कब्रों के उगलवाए जाने का अमल, गोया कि हमें इस बात का यकीन दिलवाया गया है कि कब्र के अंदर में तदफीन हो चुकने के बाद में ऐसा नहीं होगा कि इंसान हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, बल्कि अल्लाह ताला इन कब्रों से ही हम लोगों को उठाएगा और फिर मैदाने हशर की तरफ इंसानों की रहनुमाई होगी। वहाँ वो अपने सियाह सफ़ेद का जवाब देने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होंगे। ये दरअसल में सूर जब दूसरी मरतबा फूंका जाएगा तो ये मरहला जो है वहां से शुरू होगा, और फौरन जो है उसके बाद फैसल भाई जो अल्लाह ताला कहता है अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, और सूरह तकवीर में भी अल्लाह ताला ने यही अल्फाज लाए हैं अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, कि हर नफ्स, हर इंसान जान लेगा कि वो क्या साथ में लेकर आया है। यहाँ अल्लाह ताला ने उसके साथ में एक चीज का इजाफा कर। मैं समझता हूँ मोइन भाई, ये जो आयत है सूरह की, ये गैर मामूली अहमियत की हामिल है, और इस पर नाजरीन गौर करें। ये हमको झंझोड़ने वाली आयत, हमें याद दहानी करने वाली कि हर एक नफ्स ये जान लेगा कि उसने आगे को क्या भेजा है और पीछे को क्या छोड़ा है। जी, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई इंसान जब इस दुनिया से गुजरता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि इसने आगे को क्या भेजा है, जबकि दुनिया वाले जो दुनिया के फिक्र में ही गलताओं पीछा है, वो पूछते हैं आपस में एक दूसरे से कि इसने पीछे को क्या छोड़ा। वाह हजरात मोहतरम, अजीज़ सामीन, दुनिया के अंदर में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कई एक वसाइल और ज़राए हमारे लिए छोड़े हैं। आप देखिए, कोई आदमी अगर समझ लीजिए इस दुनिया से गुजर जाता है और अपने पीछे अपने बाल बच्चों को छोड़ जाता है, अल्लाह ताला उनकी खबरगिरी करने के लिए काफ़ी होता है। यकीन जाने हदीस सहिया है कि आदमी इस दुनिया से रुखसत नहीं होता जब तक कि वो अपने हिस्से का रिस्क नहीं पा लेता। तो उनकी रिस्क रसानी का सामान तो अल्लाह ताला ने कर रखा है। फिक्र होनी चाहिए उस शख्स की जो रहे आखिरत पर रवाना हो गया, जिसके साथ कोई नहीं, अब वो अकेला है, तने तनहा, उसके आमाल ही उसके साथी हैं। तो फिर ये सवाल आता है कि अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, उसने अपने आगे को क्या भेजा और पीछे को क्या छोड़ा। मोइन भाई, ये आगे को क्या भेजा, वो आमाल सालिहा जो उसने किए अपनी हयात भर, वो इन्फाक जो अल्लाह ताला की राह में कर गया, वो फ़राइज़ जिनका एहतमाम उसने अपनी ज़िंदगी में रखा, वो सुन्नतें जिनकी पाबंदी उसने की, उसके आमाल सालिहा हैं जो उसने अपनी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करने के लिए आगे को भेज दिए। लेकिन कुछ एक
اعمال کے اثرات ایسے ہیں جو اپنے مرنے پیچھے کے وہ بعد دنیا میں چھوڑ گیا ہے۔ جی قابیل کے سلسلے میں یہ بات ہم کو حدیث صحیحہ سے پتہ چلتی ہے جی کہ زمین پر قتل ناحق کی طرح قابیل نے ڈالی تھی۔ حابیل کی قربانی، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ناظرین حابیل اور قابیل، دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جبکہ قابیل کی قربانی جو ہے قبول نہیں ہوئی، اور اسی حسد کی بنا پر وہ اپنے بھائی کا قتل کر بیٹھا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ قابیل نے زمین پر ایک قتل ناحق کی طرح ڈالی، لہٰذا اس کے بعد جتنے بھی قتل ناحق ہوئے اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے اعمال کے تعلق سے ہمیں اس اعتبار سے بھی ہوش مند ہونے کی ضرورت ہے ناظرین، کہ کہیں کوئی ایسا عمل تو سرزد نہیں ہو گیا جس کا خمیازہ ہمیں اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد میں بھی بھگتنا پڑے۔ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے فیصل بھائی آخرت میں، جس کے بارے میں جیسا ہم کہتے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو وہ آخرت میں میرے خیال سے اس پہلو کو بھی نیک اعمال کے اثرات، نیک اعمال، ہماری نیک اولاد، یا ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے ہماری زندگی میں کہ جس کا ثواب ہم کو رہتی دنیا تک ملتے رہے گا، حالانکہ ہم اس دنیا سے اٹھ چکے ہوں گے۔ اور میں اس حدیث کے اندر میں تیسری چیز علم نافع آئی ہے۔ جی، علم نافع بھی آئی، صالح اولاد کی دعا، ثواب جاریہ والا عمل، اور علم نافع، ایک ایسا علم جس سے لوگ مرنے والے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ایک ایسا فن جو وہ سکھا گیا اور جو لوگوں کے لیے رزق رسانی کا ذریعہ و باعث بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک بہن کا تذکرہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن جس نے اپنی حیات کے اندر میں کئی ایک بہنوں کو جو ہے سلائی کا کام سکھلا دیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ اپنا رزق رسانی کا سامان اس ذریعے سے پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو شرف قبولیت بخشے کہ کئی ایک لوگوں کو وہ جو فن سکھا گئی ہے آج ان کے سوالمبی بننے کا، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا ایک ذریعہ و باعث بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فن چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، میرے بھائی، اگر آپ کسی کو سکھا جائے اور وہ فن اس کے لیے کل کو مفید ثابت ہو جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ لہٰذا اس ضمن میں ہم لوگوں کو ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے کہ اعمال کے اچھے اثرات بھی ہیں جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے، اور اعمال کے برے اثرات بھی ہیں جو خدا نخواستہ ہم اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ فعلمت نفس ما قدمت وأخرت اپنے آپ میں بہت زیادہ جھنجھوڑنے والی، ہمیں ہوش مند کرنے والی، ہمیں اپنے انجام سے آگاہ کرنے والی آیت۔ اور فیصل بھائی، آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ ان تمام لوگوں کو ان کے خوش فہمی کے دائرے سے باہر لانے کے لیے کافی ہے جو اپنے رب تعالیٰ، اپنے رب کریم کی کرامت اور اس کے اعزاز اور اس کی جو رحمت ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل جھنجھوڑ کا تمام انسانوں سے کہا۔ یہاں صرف کفار مکہ جو ہے اس کے مخاطب نہیں ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ تو یہاں دھوکے سے کیا مراد ہے؟ دھوکہ معین بھائی مختلف طریقے کا ہے، اور دھوکے باز جو ہے وہ بھی الگ الگ ہیں۔ انسان کا نفس بھی دھوکہ باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غرور کا لفظ لایا ہے ایک اور مقام پر، آپ دیکھیے، اور عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے شیطان کیا گیا ہے، لیکن غرور کے اندر میں، دھوکہ باز کے اندر میں ہر وہ شے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دھوکے میں مبتلا کر دے۔ اہل ایمان بھی دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری امیدیں تو بندھی ہوئی، اور آخری فیصلہ ہمیں یقین ہے کہ اس کی رحمت سے ہی ہونا ہے، بالکل، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ساتھ میں ہم یہ بھی یاد رکھیں ناظرین کہ تواب اور رحیم ہونے کے ساتھ میں وہ قہار اور جبار بھی ہے، اور سریع الحساب بھی ہے۔ لہٰذا اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ دنیا میں کچھ بھی کر کے گزر جائیں اور کوئی آ کر کے ہماری شفاء باطلہ کر دے گا، اس طرح کی غلط فہمیوں میں نہ رہے ناظرین۔ دیکھیے، سیدھا سادہ سا دین ہے، کج اور پیش سے خالی ہے، اور بالکل مبرہن ہو کر کے یہ بات کہتا ہے کہ بھئی اعمال صالحہ کرنے والے اور اعمال غیر صالح کرنے والے نتائج کے اعتبار سے یکساں نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ،
اصحاب الجنتی هم الفائزون. ورنہ پھر یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کر اس دنیا کے اندر میں اختیار کی آزادی کے ساتھ ہمیں بھیجتے ہیں، اور کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں شاہراہ حیات کو پالیں، جو راہ مستقیم ہے اس کو اختیار کریں، اعمال صالحہ سے اپنے اخلاق اور کردار کو مزین کریں، اور اعمال بد کو ترک کرتے چلے جائیں. تو یہ چیز جب ایک الہی اسکیم کے تحت اس دنیا کے اندر میں ہے، تو پھر ہمیں کسی پرکار کا کوئی مغالطہ ہونا نہیں چاہیے، کسی پرکار کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں کسی خوش فہمی کا ہم شکار. دھوکہ باز تو ہمیں مختلف اعتبار سے دھوکہ دیتا ہے. کبھی یہ دھوکہ دیا جاتا ہے معین بھائی انسانوں کو کہ انگنت خدا ہیں. کبھی یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے سارے گناہ جو ہے کوئی نبی اپنے سر پر لے کر کے چلا گیا، اور اب دنیا کے اندر میں تم دندناتے پھرتے رہو، تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ تمہارے نبی نے کر دیا. کچھ شفاعت باطلہ کا کچھ شفاعت باطلہ کے قائل ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں، ہستی آپ کچھ بھی کرے، کوئی ہستی جو ہے قیامت کے دن جو ہے آپ کی شفاعت کروائے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں سورہ نبا میں یہ بات فرماتے ہیں کہ شفاعت اسی شخص کی قبول کی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے بولنے کی. پہلے تو وہ عالم ہوگا کہ کسی کی زبان نہیں آئے گی. اور حضرات محترم جان رکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزیزی بیٹی سے اور اپنی معزز پھوپھی سے کیا بات کہی تھی؟ اے فاطمہ، آگ سے بچنے کے لیے اگر تم کوئی سامان کر سکتی ہو تو کر لو، میں تمہیں وہاں بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے بارے میں کسی قسم کا کوئی عذر پیش نہیں کر پاؤں، غلط شفاعت نہیں ہوگی. اور جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بذات خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے؟ کیا حیثیت؟ لہٰذا یہ انتباہ دیا گیا میرے بھائی، اور آپ یقین کریں تھوڑی محنت اور کاوش کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جستجو تو ہم کر ہی سکتے ہیں. ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی جنتیں ایسے ہی حاصل ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے میرے. میں اسی خوش فہمی کا ذکر کر رہا تھا جو میں نے کہا، کچھ لوگ غلط فہمی میں ہیں اور کچھ لوگ خوش فہمی میں ہیں. جی. اور فیصل بھائی دوسری بات جو یہ ہے کہ دراصل میں ایک دھوکہ یا یہ غلط فہمی یا خوش فہمی اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مہلت عمل دیتا ہے، صحیح، اس مہلت عمل سے جو ہے لوگ جو ہے کچھ خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورتی سے اسی بات کو کہا ہے کہ اگر میں تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہاری پکڑ اس دنیا میں کروں، اس زمین پہ کروں، تو زمین پر کوئی زیرو جو ہے متنفس باقی نہیں ہے. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو توبہ کی مہلت دے رہا ہے یا اپنی روش درست کرنے کی جو ہے مہلت دے رہا ہے، ایمان لانے کے لیے جو مہلت دے رہا ہے، اس مہلت کو جو ہے لوگ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں. اور اسی لیے یہاں کہا گیا ہے کہ یا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی جو 3 صفات ہے خلقت سے متعلق وہ اللہ تعالیٰ نے لائی ہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ٹو دا پرفیکشن بنایا ہے، اس کا تذکرہ الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہماری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقص سے درست کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوازن بنایا. تو ہے تو کل ملا کر کے 3 الفاظ آ رہے ہیں ایک ہی آیت کے اندر میں، لیکن پھر اپنے اندر میں انسان کی اعلیٰ پیمانے پر احسن طریقے پر جو تقویم فرمائی ہے اس کا تذکرہ ہے. اور یہ تینوں مرحلوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں ناظرین. خلقت، تخلیق، فسوا کا یعنی یہ ہے کہ تسویہ آپ کو جو ہے نقص سے درست کرنا، میڈ ٹو دا پرفیکشن سو ٹو سے، کسی قسم کا کوئی نقص آپ کے اندر میں نہیں رکھا. اور پھر اس کے بعد میں فعدل کا ایک متوازن جسم آپ کو عنایت کیا، جسم کے مختلف اعضاء جیسے ہونے چاہیے تھے، جس مقام پر ہونے چاہیے تھے، ٹھیک انہی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قوت خلاقی کا زبردست مظاہرہ ہے جو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
اپنے اس سورہ کے اندر میں فرمایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فیصل بھائی کیا کہنا ہے، اور آپ میں اس سوال کو اس آیت کے بعد میں جو ہے فی ای صورت ما شاء رکب، یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ دنیا میں ایسے کوئی دو انسان نہیں ہے جو ہو بہو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ اگر یہ معین بھائی ہم لوگوں کے لیے عام طور پر مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ چین کے اندر میں رہنے والے جو چینی حضرات ہیں وہ سب بیچارے ایک جیسے، ہمیں ایک جیسے دکھائی پڑتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے سے ممیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان میں کچھ نہ کچھ نشانیاں رکھی ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو بالکل ممیز کر کے دیکھتے ہیں۔ انسانوں سے زیادہ پرندوں کو دیکھ لیں جن کے اندر میں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ایک جوڑا جو ہے پرندوں کا نر اپنی مادہ کو اور مادہ اپنے نر کو بخوبی جانتے ہیں، حالانکہ ہماری نظر جو ہے یوں کہہ لیجیے کہ کوتاہ پڑ جاتی ہے اس فرق کو سمجھنے میں اور اس چیز کو جو ہے اخذ کرنے میں۔ اور یہ جو بات فرمائی کہ تمہیں جس شکل میں چاہا اس شکل میں تمہیں ڈھالا، تو معین بھائی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ زمین کے کچھ خطے میں رہنے والے افراد جسمانی طور پر مخصوص قسم کے فیچرز رکھتے ہیں۔ اب چین میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر کچھ مخصوص فیچرز رکھنے والے، مخصوص جسمانی حیت رکھنے والے افراد آپ کو ملیں گے۔ افریقہ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر نیگرو قسم کے افراد، حبشی نسل افراد ملتے ہیں جن کے جسم جو ہے حیولے بڑے ہوتے ہیں اور یوں کہہ لیجئے کہ جسم جو ہے سیاہ فام ہوتے ہیں، جبکہ یہیں پر اگر ہم یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمیں سفید فام لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ہندوستان اور ایشیا کے اندر میں گندمی رنگ کے لوگ جو ہے دکھائی دیتے ہیں۔ فیصل بھائی مجھے اس پہ یاد آتا ہے وہ سورہ الحجرات کی وہ آیت کہ ہم نے انسان کو مختلف شعوب اور قبائل میں اس لیے جو ہے تخلیق کیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ مطلب ایک چینی شکل کے انسان کو دیکھنے کے بعد میں انسان فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ اس علاقے کا رہنے والا ہے، یہ ایسا کھاتا ہے، اس کی زبان یہ ہے۔ مطلب کتنی ساری باتیں جو ہیں انسان کی حیت اور اس کی شکل کو دیکھنے کے بعد میں یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے فی ای صورت ما شاء رکب۔ اللہ تعالیٰ تو میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی یہ جو تخلیقی صفات کو لایا ہے اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو کیا انتباہ دینا چاہتا ہے؟ سمجھتا ہوں آگے کی آیات کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ہماری اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اتنا ٹو دا پرفیکشن ہم نے جو آپ کو بنایا ہے ایسے ہی نہیں بنایا ہے، اور کیوں ایسا بنایا اور کیوں اس ٹو دا پرفیکشن بنایا، اس کا تذکرہ آگے کو انشاءاللہ العزیز آگے کی آیات کی روشنی میں ہم لوگ چاہیں گے آپ لوگوں کے سامنے لائیں آئندہ تھرسڈے تذکیر میں۔ تو آج کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ہمارے ناظرین کو اپنے دعاؤں کے اندر میں یاد رکھیں۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گا، یہ تو چھوٹی موٹی سی کوشش ہے، اصلاً وہ ترغیب ہے جو ہمیں اس تذکیر کے ذریعے سے، اس مطالعے کے ذریعے سے حاصل کرنی، کتاب اللہ سے جڑنا، اس کا فہم و ادراک حاصل کرنا، اپنی زندگیوں میں اس کے ذریعے اصولوں کو لانا۔ اللہ تعالی ہمارے ناظرین کو بھی، ہم گناہگاروں کو بھی اور دنیا کے تمام تر انسانوں کو اپنی کتاب کا فہم و ادراک نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔